اے اللہ میرا پڑھا قبول فرما۔ کسی گاؤں میں گورگن قبر کھود رہا تھا کہ اس دوران ساتھ والی قبر بھی کھل گئی۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس قبر میں پھول اگے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ والے 2-3 لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ مارے تجسس کے سبب سب نے پتہ لگانا شروع کیا کہ آخر یہ مردہ کون ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ کی پہچان میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے جس کی بیوی ابھی حیات ہے۔ لوگ تجسس کے مارے اس بوڑھی بیوہ کے پاس گئے اور مرحوم کی اوصاف دریافت کرنے لگے۔ وہ بتانے لگی کہ اس کا خاوند ایک جاہل شخص تھا۔ اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر جب وہ مسجد جاتا اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں بہت حسرت پیدا ہوتی کہ کاش وہ بھی ان کی طرح قرآن پڑھ سکے۔ عمر کے اس حصے میں جب نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اس کے لیے سیکھنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اس نے گھر میں قرآن پاک رکھا اور روزانہ صبح فجر کے بعد قرآن مجید کی ہر لائن پر مکمل انگلی پھیرتا، گویا کہ پڑھ رہا ہو اور یہ الفاظ دہراتا رہتا: اے اللہ، تو نے اس مقدس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، میرا پڑھا قبول فرما۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین آ جاتے ہیں۔ احیاء العلوم مترجم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 864۔ اگر دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت عرب کے بدھوں کا زمانہ ہے۔ یہ دنیا کی وہ بدترین قوم تھی جو جہالت کے سب سے اونچے درجے پر فائز تھی۔ اللہ پاک نے وہاں پر قرآن نازل کیا، پھر وہی جاہل قوم پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والی قوم ثابت ہوئی، اور جو قوم اس سے کم جاہل تھی اس کا شمار اس قوم کے استادوں میں ہونے لگا۔ قرآن کی بدولت جس قوم کو اس قدر عزت و عظمت ملی، قرآن سے دوری نے اسی قوم کو پھر سے جہالت کے راستے پر ڈال دیا۔ جزاک اللہ خیر۔